باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم ایک دفعہ پھر قرآن کلاس میں جمع ہوئے ہیں۔ آج ہمارا جو موضوع ہے سورہ نجم کی دوسرا رکوع۔ پہلے رکوع کو انشاءاللہ ہم تھوڑے سے 5-7 منٹ میں سم اپ کر لیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر ہم نے کیا پڑھا تھا، تاکہ یہ کہ جو انٹر ریلیشن ہے اس کا پہلے رکوع کا دوسرے رکوع کے ساتھ جو تعلق ہے، یہ جس طرح سے موضوع چلتا چلا آ رہا ہے اس کو سمجھنے میں آسانی۔ میں آپ کے سامنے سورہ نجم کی 1-2 ورسز شروع کے پڑھ کے ہم اس کو سٹارٹ لے لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ جب دوسرا رکوع شروع ہوگا تو اس کو ہم پھر لے کے چلیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی صدق اللہ العلی العظیم۔ قسم ہے تارے کی کہ جبکہ وہ غروب ہوا اور تمہارا رفیق نہ بھٹکا ہے نہ بہکا ہے اور وہ اپنی خواہش نفس سے نہیں بولتا، یہ تو ایک وحی ہے جو اس پہ نازل ہوتی ہے۔ اس رکوع کے حوالے سے ہم نے جو چند چیزیں ڈسکس کی تھی، ایک تو آپ کے سامنے میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو رکوع ہے، پہلے رکوع کے اندر نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر جو وحی نازل کرنے والا جو ایک مقرب فرشتہ کہ جس کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں، ان کے حوالے سے اس کے اندر گفتگو کی گئی اس رکوع کے اندر۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے یہ گفتگو کی تھی کہ جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی مہربان صلی اللہ، یہ میں تمہیداً تھوڑی سی گفتگو آپ کے سامنے کر دوں کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اصل شکل میں 2 مرتبہ جو ہے وہ نزل آئے۔ ایک سورہ مدثر جب نازل ہوئی 4 نمبر کی جو وحی تھی، اس وقت جو ہے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلی مرتبہ جو ہے یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک اپنی اصل حالت میں نظر آئے۔ اور دوسرا معراج کے موقع پر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے لے کے جایا گیا تو اس وقت جو ہے جبرائیل علیہ السلام جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر آئے۔ اس کا تذکرہ جو ہمیں اس پہلے رکوع کے اندر ملتا ہے۔ اور جبرائیل علیہ السلام کے حوالے سے ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایک صحابی، بڑے خوبصورت صحابی تھے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وہ تھے دہیہ کلبی۔ اس دہیہ کلبی جو صحابی تھے وہ جو بڑے خوبصورت صحابی تھے اور ایک بڑے مالدار تاجر تھے۔ وہ تاجر تھے اور وہ مال و تجارت کیا کرتے تھے، تو اکثر جبرائیل علیہ السلام جو ہے وہ انسان کی شکل میں وہ آیا کرتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل چل رہی ہے، گیدرنگ ہے، لوگ بیٹھے ہیں، تو وہ آتے تھے اور دہیہ کلبی کی شکل میں آئے اور گفتگو کی، مختلف سوالات اسلام کے بارے میں مختلف سوالات کیے اور اس کا جوابات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعض کا دیتے تھے، بعض کا وہ خود دے کے اور پھر اس محفل سے چلے جایا کرتے تھے۔ تو پھر صحابہ کرام اکثر پوچھتے تھے کہ اللہ کے نبی یہ انہوں نے تو جو سوالات کیے ہیں اور یہ خود ہی اس کا جواب دے دیا، تو اس میں یہ کون تھے؟ یہ دہیہ کلبی نہیں تھے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے جو دہیہ کلبی کی شکل میں آئے تھے۔ ہم نے پھر ایک اور آپ کے سامنے میں نے بات رکھی تھی کہ دہیہ کلبی کو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ہرکل، ایک بہت بڑا سپہ سالار یہ بادشاہ گزرا ہے، اس کے دربار، اس کے پاس ایلچی بنا کر بھی ان کو بھیجا تھا یہ دہیہ کلبی کو کہ وہ جا کے اپنا پیغام جو اللہ تعالیٰ کا پیغام تھا وہ ان تک پہنچائیں۔ تو آئیے ہم بس میں اب سرسری آپ کے سامنے اس کا ترجمے میں سے 2-4 چیزیں ہم اس کو لے لیتے ہیں۔ سب سے پہلے جو ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ مشرکین مکہ یہ اعتراضات کر رہے تھے کہ یہ نبی جو ہے یہ نعوذ باللہ بہک گیا ہے، یہ نبی جو ہے نعوذ باللہ عجیب قسم کی باتیں کر رہا ہے کہ مجھے جو ہے ایک بہت بڑا فرشتہ، بزرگ فرشتہ جو ہے وہ وحی لے کے آتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں تھیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آئیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ اس چیز کو مناسب سمجھا کہ اب مشرکین مکہ کو ڈائریکٹ جواب دے دیا جائے کہ یہ جو وحی لے کے جو فرشتہ آ رہا ہے، اس فرشتے کی اہمیت ہے کیا اور اس فرشتے کو کون بھیج رہا ہے، اس ساری چیزوں کو پہلے رکوع کے اندر کلیئر کیا جا رہا ہے۔ تو یہاں پر پہلے رکوع میں ابتدائی آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جو تم اس پہ الزامات لگا رہے ہو یہ بے بنیاد الزامات ہیں، یہ نہ بہکا ہے نہ بھٹکا ہے، بلکہ یہ جو اپنی خواہش نفس سے کچھ نہیں بولتا، بلکہ ایک وحی اس پر نازل کی جاتی ہے اور وہ من و عن اس کو سنا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ جو فرشتہ، جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا، میں ابھی پچھلے دنوں اپنے سسٹر کے یہاں گیا تھا بیریا ٹاؤن کے اندر، میرے ذہن میں ایک بڑا زبردست خیال آیا۔ میں نے کہا دیکھیں، آپ نے ارطغرل ڈرامہ بعض لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ ارطغرل ڈرامے کے اندر جو ارطغرل ہوتا ہے نا، وہ اس کا سب سے قابل سپہ سالار نورگل ہوتا ہے، جس کو ترگت بھی کہتے ہیں۔ اس ترگت کو وہ سب سے اسپیشل، سب سے کرٹیکل ٹاسک وہ اس کو دیتا ہے، کیونکہ وہ بڑی آزمائشوں سے گزرا ہوتا ہے، بڑی تکلیفوں سے گزرا ہوتا ہے اور بڑی قوت رکھنے والا، بڑی فہم و فراست رکھنے والا ایک جنگجو سپہ سالار ہوتا ہے۔ تو وہ جو یہ ترگت کو جو ہے نا، یہ ارطغرل جو ہے نا، وہ اس کو اسپیشل ٹاسک میں بھیجا کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی چونکہ ایک بہت بڑا ایک میسج، بہت بڑا پیغام، بہت بڑا ایک عظیم کام کو جو کہ سپرد کرنا تھا کس کو؟ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ایک سب سے یعنی قابل، سب سے فہم و فراست رکھنے والے جو وہ تھا نا، اللہ تعالیٰ کا جو فرشتہ تھا،
بزرگ فرشتہ، سب سے بزرگ فرشتہ، سردار فرشتوں کو سردار، اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ میسج دیا، اس کو یہ قرآن کی دعوت دی کہ تم جاؤ اور جا کے، کیونکہ اب اس دنیا کے اندر بے شمار، کائنات کے اندر بے شمار شیاطین بھی ہیں، بے شمار جنات بھی ہیں، اور بڑی بڑی قوتیں ہیں کہ جو کہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ اگر وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر نہ کرتا ہے تو یہ جو دیگر مخلوقات ہیں نا، یہ انسان کو کھا کر ختم کر دیتی، اس کو تباہ و برباد کر دیتی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ جو ہے نا فرشتے مقرر کیے ہوئے کہ جو کہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔